رات کو 1 بجے بعد، جس میں 7 خدام خواجہ حق باریداران میں سے ہوتے ہیں، 1 باریدار ہوتا ہے اور 1 دیوان صاحب آتے ہیں. تو یہ آپ سب بھرم دور کرنے کے لیے کہ 2 غسل ہوتے ہیں، 1 میں صرف خدام خواجہ، 1 میں درگاہ دیوان کے ساتھ 7 خدام خواجہ، 1 باریدار ہوتے ہیں جو یہ 7 حق باریداران میں سے ہوتے ہیں. اچھا، چھٹی رجب، مین چھٹی رجب ہے بھائی، اور اس کی جو رسومات ہے برسوں سے، صدیوں سے مزار اقدس پہ ہوتی ہے، جس میں کہ شجرہ طریقت پڑھا جاتا ہے، جسے اسپرچل جینولوجی کہتے ہیں. شجرہ طریقت کیا ہوتا ہے؟ اس میں ان کے پیروں کے نام آتے ہیں. حضرت ابو اسحاق شامی جو چشتیہ سلسلے کے بانی تھے، وہاں سے شجرہ طریقت اسپرچل جینولوجی شروع ہوتی ہے. حضور غریب نواز کے جتنے بھی مرشد اوپر تک ہیں ان کے نام لیے جاتے ہیں، نیچے والوں کے نام لیے جاتے ہیں. شجرہ طریقت اسپرچل جینولوجی، اپنے گروؤں کا نام لیا جاتا ہے، روحانی گروؤں کا، اسپرچل گروؤں کا. اس کے بعد فریاد پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد صلاۃ و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پڑھا جاتا ہے. اور اس کے بعد تمام ملک کے لیے، عالم انسانیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، دین و دنیا اور عقیدت مندان خواجہ کے لیے، زائرین خواجہ کے لیے دعا خیر کی جاتی ہے، جو خدام خواجہ 813 سال سے کرتے آ رہا ہے، جو مزار اقدس میں کی جاتی ہے. اسی کو اصل عرس کہا جاتا ہے، جو صبح 10:30 سے 12 بجے کے درمیان ہوتی ہے، جب ہمارے خاندان کے بزرگ جمع ہو جاتے ہیں. موسم کے حساب سے رہتا، سردیوں میں ہوتا ہے تو تھوڑا دیر ہو جاتی ہے. وہ عرس کی رسمیں ہوتی ہے. اسے چھوٹا کل کہتے ہیں. بڑا کل کہتے ہیں 9 رجب کو. اور بڑے کل میں کیا ہوتا ہے؟ آخری غسل ہوتا ہے، جو مزار اقدس پہ صبح 9 بجے، رات 9 رجب کو صبح 9 بجے خدام خواجہ مزار اقدس کا غسل دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی عرس کا سماپن ہو جاتا ہے، عرس اختتام پذیر ہو جاتا ہے، عرس شریف کنکلوڈ ہو جاتا ہے. اسی کو عرس کہتے ہیں، اور اسی کے سلسلے میں آپ کو بلایا گیا ہے. یہ عرس ہمارے بزرگ خدام خواجہ گدی نشینوں کے 812 سال سے مناتے آ رہے تھے، اور یہ 813واں عرس ہے. اور دوسرے ہم تمام زائرین خواجہ سے کہنا چاہتے ہیں، یہ امن و امان ہے، پرسکون ہے، تمام ماحول خوشگوار ہے. آپ سب لوگ آئیے، غریب نواز کے عرس میں شامل ہوئیے. آپ سب کا خیر مقدم ہے. اور تمام زائرین خواجہ جو ہے، تمام خدام خواجہ کے گھر بھرے ہوتے ہیں. زائرین خواجہ ان کے کھانے کا انتظام، ان کے رہنے کا انتظام، ان کی زیارت کا انتظام خدام خواجہ ہی کرتے ہیں. اور جنتی دروازہ جو ہے زائرین خواجہ کے لیے کھولا جاتا ہے، جو سال میں 4 بار کھلتا ہے. 2 عیدین پہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ پہ، ایک خواجہ معین الدین چشتی کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہروانی کے لیے، اور چھٹی رجب کو جنتی دروازہ 2:30 بجے بند کر دیا جاتا ہے. یہ زائرین خواجہ کے لیے کھولا جاتا ہے، جو خدام خواجہ کھولتے ہیں، جن کی جس دن باری ہوتی ہے، کلید بدار وہ خادم ہوتے ہیں، اور خدام خواجہ ہی بند کرتے ہیں. اور ظاہر کو زیارت بھی خدام خواجہ کرتے ہیں، آستانے کی تمام رسومات ادا کرتے ہیں، چابیاں بھی ان کے پاس ہے. تو عرس شریف ایک روحانی اجتماع ہے، ایک اسپرچل پروگرام ہے، سمجھ گئے، ایک ادھیاتمک پروگرام ہے. یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی گورنمنٹ آفیشل پروگرام نہیں ہے. اور ہم ان سے بھی کہتے ہیں جو پولیٹیکل چادریں آتی ہیں کہ بھیڑ سے پہلے آپ 2-3 رجب تک آ جائیں، تاکہ زائرین خواجہ کو کوئی پریشانی نہ ہو. دوسری چیز، ہم یہاں پہ جو ہے آج بھی درگاہ کے چاروں اور لائٹوں کا کوئی انتظام نہیں ہوا ہے. آوارہ جانور آج بھی جیسے کہ تیسے گھوم رہے ہیں، ان کا کوئی انتظام نہیں ہے. دوسرے، ہم نے پولیس سے یہ بات کہہ دی ہے کہ چھٹی رجب کو تمام عملہ دیوان صاحب میں لگ جاتا ہے. بھائی ایسا ہے، تمام گیٹ سے خدام خواجہ آتے ہیں، خاص طور سے 4 نمبر 5 نمبر گیٹ سے 5000 خدام خواجہ بھی اپنی رسومات ادا کرنے آتے ہیں. زائرین بھی خواجہ آتے ہیں. ہم نے پولیس سے بھی کہا ہے 4 نمبر 5 نمبر گیٹ سے لے کے آتا ہے نور تک، اس دن پولیس کا دستہ زائرین خواجہ اور خدام خواجہ کے لیے بھی رہنا چاہیے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اس بار امید کرتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو. اچھا، انجمن سید زادان خدام خواجہ کے 70 چپراسی گارڈ 12 مہینے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم 100 والنٹیئرز الگ سے بلاتے ہیں. تو ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ عرس کا پروگرام ہے جو ہم آپ کو ابھی ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں. یہ سب اٹھا کے دکھائیں. السلام علیکم. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا 8 سے 13واں عرس غریب نواز کے دربار میں منایا جائے گا. اور جتنے بھی عاشق خواجہ ہیں تمام دنیا کے کونے کونے پر، ہم سب کو عرس کی دعوت نامہ دیتے ہیں، عرس کی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں، چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، غریب نواز کی بارگاہ میں آئیں. اور غریب نواز کی بارگاہ میں جس طریقے سے بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ یہ عرس منایا جاتا ہے، وہ اس سال بھی منایا جائے گا.
किसी भी अफवाहों पर, किसी भी उस पर ना जाएं, और गरीब नवाज के आशिक, गरीब नवाज के चाहने वाले, गरीब नवाज के परवाने, गरीब नवाज के चाहे वो कैसा ही दौड़ रहा हो, गरीब नवाज के आशिक, गरीब नवाज के चाहने वाले हर वक्त गरीब नवाज के उर्स में यहाँ पर आते हैं। हम गरीब नवाज के जितने भी आशिक हैं उनके दुआएं करते हैं, गरीब नवाज उनको शादो आबाद रखे, उनको हर बला आफात से महफूज रखे, इज्जतें, बरकतें, दौलतें, शोहरतें अता फरमाए। सरकार सबके मकसद मुरादों में कामयाबी अता फरमाए। हमारे हिंदू भाइयों को भी हम दावत देते हैं, मुसलमान भाइयों को भी दावत देते हैं, सिख भाइयों को भी दावत देते हैं, ईसाई भाइयों को भी दावत देते हैं, क्योंकि सब गरीब नवाज के शदाई हैं, सब गरीब नवाज के चाहने वाले हैं। हम सबसे अपील करते हैं दुनिया के कोने कोने पर जो गरीब नवाज के शदाई हैं, जो गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, उस शरीफ में हाजिर हों और हम सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और अमान हमेशा बरकरार रहे और गरीब नवाज इससे ज़्यादा बरकतें, रहमतें अता फरमाएं। आने वालों की बन की मुरादें जो किसी वजूहात से अजमेर शरीफ नहीं आते हैं, हम खुदाम ख्वाजा जितने भी उनके दुआगो हैं गरीब नवाज की बारगाह में हर वक्त, हर टाइम जो ख़ास खुसूसी टाइम होते हैं उसके अंदर दुआ खैर करेंगे। गरीब नवाज सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।